تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ قبلہ کا اظہار کر چکے کہ اگر خلاصہ ہو اور پچھلے سے پڑھنے والے کو دقت ہوتی ہے، آپ ذرا آگے آگے آ جائیں، ایک دوسرے کے قریب، آپ بھی بھائی آپ آگے آگے آئیں، آپ ممبر کے جتنا قریب ہوں گے آپ کے اثرات میں اتنا اضافہ ہوگا۔ بابا بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام۔ صلوات پڑھیے۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے۔ وعناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیے گا۔ توفیق و عنایت پروردگار سے اس سلسلہ مجالس کی 5ویں مجلس کی توفیق ہمیں نصیب ہے۔ بارگاہ خدا میں اس عظیم لطف پر شکر گزار ہیں اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی مزید توفیقات کے طلبگار ہیں۔ پروردگار عالم بانیان کا یہ اہتمام، آپ کا یہ حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں، راہ حسین ابن علی میں قائم رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو وہی انجام ہو جو انصار حسینی کے شایع نشان ہے۔ عنوان گفتگو: ضروری و ضرری در مکتب کربلا۔ اے انسان، تجھے خدا نے اشرف المخلوقات قرار دیا، تیرا عزت، تیرا مقام، تیرا شرف سب سے بلند ہے، لیکن ایک تیری راہ کا ایک دشمن ہے۔ اگر تو دشمن کی شناخت پیدا نہیں کرے گا تو ہار جائے گا۔ تیری کمین میں خدا نے دشمن بٹھا رکھے ہیں۔ پروردگار، جب مجھے پیدا ہی کر دیا تھا، ہوں بھی تیرا چہیتا، تو نے میری خلقت پہ فخر کیا ہے، میرے لیے اتنے دشمن کیوں مقرر کیے؟ کیوں شیطان بچھا دیا میرے راستے میں؟ پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں
کہ میرے لیے جہنم، میرے لیے آگ جلا دی، تو پروردگار یہ جواب دے گا کہ تو میری اشرف مخلوق بنتا ہی تب ہے جب تیرے رستے میں رکاوٹیں آئیں تو رکاوٹوں کو عبور کر کے گزرتا چلا جائے. جس کے رستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہ ہو، جسے کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، فرشتے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. جو رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ حالت سجدہ میں. کسی غلط کام کی خواہش ہی نہیں ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے نہ تربیت کی ضرورت ہے. بس بلٹ ان خدا نے کچھ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، چلے جا رہا ہے. لیکن انسان کون ہے؟ فرشتہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سجدے میں ہزاروں سال کا سجدہ فرشتے کو وہاں نہیں پہنچاتا جہاں انسان کو ایک وقت کا سجدہ پہنچا دیتا. ایک سجدہ انسان کو جہاں پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نے اتنی رکاوٹیں عبور کر کے سجدہ کرنا. اے بشر، تو اپنا ضروری اور ضروری نہیں جانتا. تجھے نہیں پتا کیا تیرے لیے ضروری ہے، کیا تیرے لیے ضروری ہے. تجھے بتانے کے لیے کہ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری ہے ہم نے تجھے عقل دی. جب تو نے عقل سلا دی، ہم نے نبی اور انبیاء مبعوث کیے، انہیں آئین اور کتاب دے کے بھیجا تاکہ بشر کی سوئی ہوئی عقلوں کو پھر سے زندہ کریں، تاکہ انسان اپنی عقل سے سوچ کے فیصلہ کر سکے. انبیاء نے قربانیاں دی، اپنے جانیں قربان کی. کس خاطر؟ سید الشہداء فرماتے ہیں بنی اسرائیل 70 انبیاء کو ہر روز قتل کرتے، اور کس دورانیے میں؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے دورانیے میں 70 انبیاء کو قتل کرتے، پھر اس مزے سے اپنے کام کاج میں لگ جاتے جیسے کیا ہی کچھ نہیں ہے. یہ قربانیاں کس خاطر تھیں؟ صرف انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ کیا تیرے لیے ضروری ہے، کیا تیرے لیے ضروری ہے. تو ضرر کو ضرورت بنا لے گا اور تباہ ہو جائے گا. آج یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا دور، مارکیٹنگ کا دور میں نہیں. اتنے پیسے پروڈکٹ پہ خرچ نہیں کیے جاتے، چیز پہ خرچ نہیں کیے جاتے جتنے پیسے اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کیے جاتے ہیں، جتنے پیسے اس کی تشہیر پہ خرچ کیے جاتے ہیں. یہ تو ہماری مصیبت ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے لیے ثابت ہی نہیں ہوتا. اچھے کمرے میں بیٹھ کے مجلس کرنا ثابت ہی نہیں ہے. کہتے نہیں دین کا کام ہوتا ہی تب ہے جب درخت کے نیچے ہو، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو. یہ کون سی دین کی خدمت ہے جو اسی میں بیٹھ کے کی جائے؟ امام صادق علیہ السلام ظاہر امام صادق کے پاس ایک شخص ہے، امام نے لباس پہنا ہوا تھا. کہنے لگا مولا یہ لباس آپ کی شایان شان نہیں ہے، سادگی کے منافع ہے. امام نے کہا تم کیا چاہتے ہو خدا نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس سے کافر ہی فائدہ اٹھائیں؟ ایک تفصیلی واقعہ ہے، شیخ مطہری نے داستان راست میں لکھا ہے. امام نے کہا جتنی نعمتیں ہیں سارے ان نعمتوں سے کفار فائدہ اٹھائیں، اہل اسلام فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا دلیلیں دینے لگا. جب ہار گیا چلا گیا، جا کے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اکیلا گیا تھا اس لیے ہار کے آ گیا، ہم ساتھ چلتے ہیں. پھر امام کے پاس آ کر ایل و حجت بات سننے کے بجائے دلیلیں دینا شروع کر دیا کہ ہم ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. اس ساتھ امام نے ہر بات کا جواب دیا. جب بات کہانی نہیں ہوئی تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ خود پہننے کی بجائے امام کسی فقیر کو دے دیتے، یہ تم اپنی ناکارآمد ہونے کے بعد اپنی ضرورتوں کو حل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہو کہ تم نے کچھ کر کے تو اپنی ضرورت پوری کرنی نہیں ہے. بہتر ہے کہ لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی جائے تاکہ تمہارا گھر چلتا رہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بہتر سے بہتر انتخاب کیجیے، خدا کی راہ میں بہتر سے بہتر عمل کیجیے، بہتر سے بہتر خرچ کیجیے. یقین جان لیجیے مسجدوں مجلسوں میں وہ وسائل جن کے ذریعے سے تبلیغ دین ہونی ہے. ایک دور تھا، اب تو بہتر ہو گیا. سبزی بیچنے والے کا اسپیکر بہتر ہوتا تھا، مسجد کا اسپیکر اتنا قابل نہیں ہوتا تھا. آج آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے، خدا کا واسطہ اس کو آخری دن تک مت چھیڑنا، یہ جیسا ہے ایسے رہنے دیجیے گا.
سیٹنگ ہے نا، یہ سیٹنگ اگر بگڑ جائے پھر خراب ہو جاتا ہے کام. یہ تینوں چیزیں ساتھ نہیں دیتی. ایک صلوات پڑھیے گا. بہتر خرچ کیجیے دین کی راہ میں تاکہ آسانی سے دین کا پیغام پہنچایا جا سکے، قابل قبول بنے. آج کا ماڈرن جوان دین کو قدامت پرستی کیوں سمجھتا ہے؟ دیکھیے خدا نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں معدنی حالت میں رکھا ہے، را مٹیریل کی صورت میں رکھا ہے. لوہا کہاں سے نکلتا ہے جی؟ پتہ نہیں، ہمارے تو حکمرانوں کی فیکٹریوں سے نکلتا ہے ویسے، لیکن دروازے زمین سے نکلتا ہے. ہاں زمین سے نکلتا ہے. اچھا خدا نے لوہے کی تلواریں بنا کے زمین میں گاڑی ہیں، گارڈر بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کیسے رکھا ہے؟ را حالت میں رکھا ہے، خام مال رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایک شے بنا کے رکھ دیتا تو صرف اس ایک شے سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا. را مٹیریل اس لیے رکھا کہ جیسے جیسے عقل انسانی ترقی کرتی جائے گی ویسے ویسے اس خام مال سے بہترین استفادہ ہوتا چلا جائے گا. خدا نے دین بھی ایسے ہی بنایا ہے کہ ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوں گے. دین کو را کی صورت میں رکھا کہ ہر زمانے کے تقاضے دین پورے کر سکتا ہے، مگر ضرورت ہے اس فقیہ دین کی جو اس زمانے کے تقاضے بھی سمجھتا ہو، دین بھی سمجھتا ہو، اور اس زمانے کے تقاضے کے مطابق، اس زمانے کے مسائل کے مطابق دین پیش کرے. وہ دین قابل قبول ہو جائے گا اگر زمانے کے تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے. لیکن اگر چند رٹی رٹائی باتیں دہرائی جاتی رہیں سننے والا بور ہو جاتا ہے. آج تنوع طلب دنیا ہے، مختلف چیزیں ہیں، علوم میں تنوع ہے، مختلف علوم ہیں. ایک چیز کو سمجھنے کے کئی سارے انداز اور کئی سارے طریقے ہیں. آپ رٹے ہوئے ایک ہی طریقے میں سب کچھ سمجھائے جا رہے ہیں، نہیں، قابل قبول نہیں رہے گا. دین کی خوبصورتی کے آگے مانے بند صد بن جائے گا اگر یہ رویہ رہا تو. یہ رویہ مناسب رویہ نہیں ہے، نقصان دہ رویہ ہے. اس لیے در اجتہاد کھلا ہوا ہے. اسائین محترم، انسان اگر اپنی ضروری اور ضروری سے آشنا نہ ہوا نقصان اٹھائے گا. خدا نے مطالعے یہ اہتمام کیا، انسان اپنے ضرر سے غافل رہا اور اپنی ضرورتوں کو اس نے ضرورت نہیں سمجھا، بلکہ اس میڈیا نے ہر زمانے، دیکھیے آج بیکار ترین اشیاء جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، خوب آج کی خاتون کو وہ اس قدر بہترین طریقے سے دکھائی جاتی ہے کہ وہ دیکھتے کہتی بس ابھی حاصل کرنا ہے. پتہ نہیں میں نے خاتون کیوں کہہ دیا، مرد پیچھے تو نہیں ہے، سب ہم ایسے ہی ہیں. غیر ضروری چیزوں کو ہماری ضرورتیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ہم قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیوں؟ چونکہ اپنی ضرورت اور اپنے ضرر سے آشنا نہیں ہے، لہذا اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں. اور جب ضرر سے آشنا ہو تو ضرر کی تلافی بھی ضرری ترین شے سے کرتے ہیں. مثلا بچے قابو نہیں آ رہے، موبائل پکڑا دو، کیا ہوگا؟ بچوں کی شرارتوں سے بچ جائیں گے، اور تم تو شرارتوں سے بچ جاؤ گے، اس بچے بیچارے پہ کیا گزرے گی؟ پھر تھوڑے دن گزرتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں، مولانا تعویذ دیتے ہیں، بچہ موبائل نہیں چھوڑتا. پھر کہتے ہیں پال پوس کے ہم نے بڑا کیا تھا، اس نے موبائل پہ کوئی ساتھی ڈھونڈ لیا، اس کے ساتھ نکل گیا، مولانا دعا دیجیے واپس آ جائے. دیا تو آپ نے تھا، چھوٹی مشکل حل کرنے کے لیے کیا ظلم کیا آپ نے. ساتھ صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ محمد. بس انسان خود کو وحی کے تحت رکھ، خود کو تابع ہدایت معصومین رکھ، خود کو ہدایت خدا سے بڑا مت سمجھ. یہ مت کہ میں سب جانتا ہوں، مت کہ میں سب جانتا ہوں. تو بہت ساری چیزیں نہیں جانتا. اگر جانتا ہوتا تو وحی نہ آتی، اگر جانتا ہوتا تو پھر اتنے انبیاء کی ضرورت نہ پڑتی، اگر جانتا ہوتا تو قیام کربلا کی ضرورت نہ پڑتی. وہ اپنی ضرورتیں اور اپنے نقصان نہیں جانتا. سید الشہداء یہی بتانے نکلے، وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. میں خروج کر رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، لیکن دیکھو میرا قیام
یہ ضروری قیام جو امام الدین انجام دے رہا ہے، یہ قیام خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، غرور اور تکبر میں، عیش کوشی میں نہیں ہے، نہ یہ قیام ظلم اور فساد کے لیے۔ انما خرجت، میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امتی جدی، تاکہ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ اس فرمان میں حسین نے کئی ساری ضرورتیں بیان کر دیں کہ عزادارو جب تم عزاداری کے لیے نکلنا تو ذہن میں رکھنا کہ تم میری سیرت و سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکل رہے ہو، اور جس مقصد کے لیے میں نکلا، جس ہدف کے لیے میں نکلا، جس انداز سے میں نکلا، جیسے میں اپنی شخصیت بنا کے نکلا، جیسے میں نے اپنے اصحاب و انصار کی تربیت کی، تمہیں بھی اسی تربیت کے تحت نکلنا ہے۔ لہٰذا میرا ایک ایک جملہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ میں خروج کر رہا ہوں، یہ خروج ضروری ہے، ظلم کی خاطر نکلنا ضروری ہے، حق کے قیام کے لیے نکلنا ضروری ہے، ہر زمانے میں ضروری ہے۔ یہ قیام جس کا مقصد اصلاح امت ہو، کل مطلب اس کی اصلاح یعنی انقلاب، یعنی ایسی تبدیلی جو ایک معاشرے کے معیارات کو بدل کے رکھ دے، معروف کو منکر کر دے، منکر کو معروف کر دے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جنہیں نبی خدا نے تیار کیا، بڑی محنت سے سجایا سوارا، ان کا اخلاق مزین کیا، جیسی نبی کی آنکھ بند ہوئی پلٹ گئے، بدل گئے، چھوڑ گئے رستہ، کہیں اور چلے گئے، کسی اور کے پیچھے لگ گئے، عقل کی رستہ ترک کر کے جہالت کے پیچھے چلے گئے، بے شعوری کے پیچھے چلے گئے، اور سبھی نے واپس پلٹانے کی ضرورت ہے۔ کہ میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح، اس امت کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے ان کی بند آنکھوں کو کھولوں۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ وہ مل کے ایک بلند بلند منسجم بلند صلوات پڑھی محمد و آل۔ تو میرے نکلنے کا مقصد اصلاح امت ہے، یہ اصلاح ضروری ہے۔ جب تم نکلنا، تم مجلس اعزا کی خاطر نکلنا، تم جلوس اعزا کی خاطر نکلنا، یہ ذہن میں رکھنا تم اصلاح کے لیے نکلے ہو، تم ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے نکلے ہو، تم معاشرے کے معیارات کو تبدیل کرنے کے لیے نکلے ہو، رسم ادا کرنے نہیں نکلے گے۔ صرف اس لیے نہیں بیٹھے کہ نشست و برخاست کرنی ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد تمہارے دوش پر ہے، تمہیں لوگوں کی طبیعتوں کو منقلب کرنا۔ ائمہ نے یہ کیا کیسے؟ امام کاظم علیہ السلام کو ایسے زندان میں رکھا گیا جہاں مولا پہ شدید ظلم کیا گیا، لیکن بار بار زندان بان بدلنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ امام کا کردار ایسا تھا کہ امام کو دیکھ کر شقی ترین قلب بھی مومن بن جاتا تھا۔ کہتے تھے کیسے ظلم کریں اس پر جو دن بھر بندگی خدا کرتا ہے، حالت روزہ میں ہوتا ہے، رات بھر خدا کے سامنے قیام کرتا ہے، جس کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے۔ ہم ناگواریاں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اس کردار کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے، اہل بیت کا کردار ہے۔ اہل بیت جس پہ نگاہ کر دیں اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر انقلاب برپا نہیں ہو رہا تو سبب یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسی دیواریں اپنے گرد بنائی ہوئی ہیں کہ حسین کی نگاہ مجھ پہ پڑ نہیں رہی تھی۔ اگر یہ نگاہ پڑ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ میں بدلنا چاہوں، میں تبدیل نہ چاہوں۔ سابقین محترم، اصلاح ضروری ہے۔ اچھا کیسی اصلاح کریں گے؟ وہ اصلاح جو ضروری ہے وہ کون سی اصلاح ہے؟ وہ اصلاح، وہ انقلاب جو روش امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ آئے گا۔ طریقہ کار، اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اريد ان امر بالمعروف و انہی عن دین کے عظیم فریضے۔ نماز دین کا فریضہ ہے، مگر نماز کا قیام تب ممکن ہے جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر زندہ ہو۔ آج دین کے اہم ترین فریضے بھلا دیے گئے، سبب یہ کہ ہم اس کیفیت کا شکار ہیں۔
نماز بے رونق، مسجد بے رونق. کس نے کہا تھا؟ پتہ نہیں کس نے کہا تھا. اس کا کہنے والا ابھی تک آپ کو پتا ہے تو مجھے بتائیے گا، لیکن بات بڑی پتے کی تھی. کہا ایک زمانہ تھا مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. مسجدیں پکی ہیں، نمازی اب تو خیر کچے بھی نہیں ہیں. ویران ویران ہے مسجد. علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی، اللہ اللہ فی بیوت ربکم. آخری وقت کی وصیت ہے مولا کی. کہا اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، اگر وہ ویران ہو گیا تمہاری دنیا بھی ویران ہو جائے گی. اسے ویران مت ہونے دینا. وصیت ہے میری، وصیت ہے امام کی. امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کی زندگی ہے. میں ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور یہ عمل میں 2 شخصیتوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے انجام دوں گا. اسیر بسیرتی جدی و ابی، میرے بابا اور میرے جد رسول اللہ دونوں اسی طریقے سے امت کی اصلاح کی. سید الشہداء نے بتا دیا اصلاح ضروری ہے. معاشرے میں ایک انقلابی فکر، ایک انقلابی سوچ، ایک انقلابی تحریک، ایک انقلابی حرکت بصورت عزاداری ضروری ہے. امام نے بتایا کہ اس انقلاب کا طریقہ، وہ انقلاب جو ضروری ہے اس کی روش امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی روش ہو وہ انقلاب نہیں ہے، تماشا ہے. دیکھیے بنو امیہ ایک کام کرتے تھے، دین کی معارف نام رہنے دیتے تھے، مطلب بدل دیتے تھے. جب جناب زینب شام پہنچی، بی بی نے خطبہ دیا، یزید کو پتہ لگا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. میں تو اپنی فقہ و کامرانی دکھانا چاہتا تھا، بی بی کے خطبے نے تو مجھے ناکام بنا دیا. جنہیں میں ڈرانا چاہتا تھا 72 کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر بھیج کر میں نے چاہا کہ اپنے خلاف قیام کرنے والوں کو ڈرا دوں. میں نے شہید کیا، میں نے اسیر کیا، سب کچھ کر لیا، لیکن یہ پھر نہ ڈرے. اور بی بی کے خطبے نے یزیدیت کو ڈرا دیا. اب کچھ کرو، جان بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ کا دین کا ایک مسئلہ ہے، قضاء و قدر، تقدیر کا. تقدیر کا مطلب بدل دو. کہو کہ خدا قسمت لکھتا ہے، حسین کی قسمت میں مرنا لکھا تھا، ہماری قسمت میں مارنا لکھا تھا. مطلب رہنے دیا، مانا بدل دیا. اب کمال تو یہ ہوگا کہ جب علی کا ماننے والا بھی تقدیر کی وہی تعریف کرے، زبان سے کرے نہ کرے عملاً وہی مانے جو کہ بنو امیہ نے کیے. نام باقی رہنے دو، معارف بدل دو. بہت ساری انقلابی تحریکیں تمہارے زمانے میں اٹھے گی بنام انقلاب. حسین کہتے دیکھو میں بتا رہا ہوں کون سا انقلاب ضروری ہے، کون سا انقلاب ضروری ہے. وہ انقلاب جو امت کا فساد مٹانے کے لیے ہو، وہ انقلاب جس کی بنیاد اطاعت خدا ہو، وہ انقلاب جس کا طریقہ امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، وہ انقلاب ضروری ہے. لیکن جس انقلاب کا طریقہ، جس انقلاب کی روش امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے، بشریت کی تبدیلی نہیں ہے، معاشرے کے معیارات کی تبدیلی نہیں ہے، وہ انقلاب نہیں، دھوکہ ہے، وہ انقلاب ضروری ہے. یہ انقلاب تمہیں اصلی انقلاب سے منحرف کر دے گا. اصلاح چاہیے، انقلاب چاہیے معاشرے کو. وہ انقلاب جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے آئے. اور پھر کہا دیکھو معاشرے میں سیرتوں کا زندہ رہنا ضروری ہے. قیامت تک کا بشر جان لے، نبی اکرم نے جو مختصر سی حیات گزاری، ایک ایسی سیرت قائم کر گئے کہ قیامت تک کی بشریت کی نجات اسی سیرت کی اتباع میں ہے. اور وہ جو شریک کار رسالت رہا، جو نبی کے دل کا سکون رہا، جس کی موجودگی میں رسول امن و چین محسوس کرتے تھے، جو رسول کے دفاع میں کفار کی کلائیاں مروڑ دیا کرتا تھا، جو احد میں نبی کا مدافع رہا، جو ہر میدان میں نبی کی خدمت میں حاضر رہا، وہ علی ابن ابی طالب. یہ وہ کردار اور سیرت ہے جسے ہر معاشرے میں زندہ رہنا چاہیے. بعظمت جناب ابو طالب علیہ السلام سلام.
یہ سیرت، یہ کردار ہر زمانے میں زندہ رہنے چاہیے. ان کرداروں کی زندگی ضروری ہے. اگر تم نے یہ کردار متعارف نہ کرائے، یہ اس پہ متعارف نہ کرائے، دیکھیے رنگ بدل کے جس کو جس انداز میں سمجھ میں آتا ہے رسول اللہ نے تعارف کرایا. کبھی علی کو غدیر میں ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. کبھی پکار کے کہا نام علی ابوا ہذہ الامہ. ہم ابو ہیں، ہم باپ ہیں اس امت کے. میں اور علی باپ ہیں اس امت کے، میں اور علی ولی ہے اس امت کے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کسی اور کو باپ بنا لے، کسی اور کو ولی بنا لے، کسی اور کے پیچھے لگ جائے. اگر تم نے سیرت علی زندہ نہ کی، انقلاب اسلامی کی برکتوں سے برکت یہ ہے کہ اب یوم علی یوم پدر کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور یوم فاطمہ یوم مادر کے عنوان سے منایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بشریت کا فخر ہوں انہیں ہی اعزاز حاصل ہونا چاہیے. انہیں ہی اعزاز حاصل ہے کہ ان کا یوم ولادت، فاطمہ زہرا کا یوم ولادت، یوم مادر، وہ ماں جس نے ایسی ہستیاں پال کر دی. مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. حسین کی ماں ہے. اگر تم نے یہ کردار متعارف نہ کرایا تو نہ جانے کون مدر ٹیریسا، مدر مونٹیسری، پتہ نہیں کون سی مائیں معروف ہو جائیں گی اگر کردار فاطمہ متعارف نہ کرایا، سیرت فاطمہ متعارف نہ کرائی. بس ضروری ہے، سید الشہداء کہہ رہے ضروری ہے، زندگی حیات سیرت و کردار مصطفیٰ اور مرتضیٰ ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اب کیسے اصلاح کریں گے؟ کب ایسے اصلاح کروں گا جیسے رسول اللہ نے کی. اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جسے میں نے کل شروع کیا تھا، اور 9 میں سے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع، خدا نے مجھے 9 چیزیں عطا فرمائی. یہ 9 وہ گوہر تھے کہ جن کی مدد سے رسول اللہ نے 23 برس میں جاہلیت کے معاشرے میں علم کی نورانیت عام کی، بے کردار معاشرے میں با کردار افراد پیدا کیے. وہ معاشرہ جہاں جاہل نہیں ابو جہل رہا کرتے تھے، اس معاشرے میں علم و شعور و آگہی کی نورانیت پیدا کی. وہ کیا طاقت تھی جو رسول اللہ کے پاس تھی؟ وہ کردار عظیم تھا. یعنی اب میں تھوڑی سی ترتیب اس فرمان کے ذیل میں تھوڑی سی ترتیب بدل کے عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری ہے. اب اس ضروری کی دلیلوں سے پہلے، ان روایات کی طرف رجوع کرنے سے پہلے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت بتاتی ہیں، اس روایت کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، اور کب امر بالمعروف نتیجہ دیتا ہے، کب نہی عن المنکر نتیجہ دیتا ہے. ایک بلند صلوات پڑھی گا محمد اور یہ فرمان، یہ نبوی فرمان کہ خدا نے مجھے 9 چیزیں عطا کی. دیکھیے یہ اپنا ظرف ہے کہ انسان خدا سے کیا مانگ کے خوش ہوتا ہے. ہمیں موقع ملے گاڑی مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، عجیب مانگتے ہیں. ویسے خدا نے دل دیا، کہا یہ دل حرم خدا ہے، اس دل میں خدا رکھنا. ہم نے خدا کو نکالا، پتہ نہیں کس کس کی محبت پیدا کر لی، اور اس کو نام بھی محبت اور عشق کا دے دیا. کسی مرد نے اپنے دل میں جن سے مخالف ایک عورت کی محبت پیدا کر دی. اللہ اکبر، یہ دل حرم خدا تھا جسے تو نے زنان خانہ بنا دیا. کسی نے اسی دل میں گاڑیوں اور گھروں کی محبت پیدا کر دی. یہ دل حرم خدا تھا جسے تو نے گاڑیوں کا شو روم بنا دیا. دل پاکیزہ چیز ہے، دل حرم خدا. ہمیں موقع ملے کچھ مانگو، ہم کہتے ہیں خدا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. فاطمہ زہرا کو موقع ملے، بی بی کچھ مانگو، بی بی کہتی ہے خدایا توفیق دے دے، جو تو نے دیا ہے تیری راہ میں خرچ کر سکوں. تو نے عطا کیا ہے وہ تجھے دے سکتا. ہم کس چیز کو عطا سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ کس چیز کو عطا قرار دے رہے ہیں؟ کہ خدا نے 9 چیزیں مجھے عطا فرمائی. انقلاب حسینی کی بنیاد یہی چیزیں.
عزادار کے لیے ضروری یہی 9 چیزیں ہیں. اگر یہ اختیار کر لے گا عزادار حالات کے مطابق عزاداری نہیں کرے گا بلکہ حالات کو اپنے مطابق پھیر دے گا. یہی زینبی عزاداری ہے. پہلی چیز اخلاص فی السر والعلانیہ. یہ اب 3 چیزوں کی وضاحت کر چکا ہوں, میں تیزی سے گزرتا ہوں. اخلاص, خلوص ضروری ہے. خلوص سبب بنے گا کہ تم اس معاشرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے تبدیل کر سکو گے. نہ خالص ہونا ضروری ہے, خلوص ضروری ہے. دوسرا عدل ضروری ہے, معتدل ہونا ضروری ہے. جس شے کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا ضروری ہے. اگر تم سیکھ گئے ائمہ کے زمانے میں, اگر ائمہ کے شیعوں کو پتہ لگ جاتا کہ ائمہ کا مقام کیا ہے, اگر اس حوالے سے عادل ہوتے تو ان مصیبتوں کا شکار نہ ہوتے. عدل ضروری ہے. عدل کس کیفیت میں؟ رضا والغضب. حالات اچھے ہیں, حالات برے ہیں, عادل رہو, معتدل رہو. جو مقام بنتا ہے, جس شے کا مقام بنتا ہے وہی رکھو اس کو. تیسری چیز میانہ روی, قصد اقتصاد. اگر یہ قصد ہمارے پاس آ جائے, آج زندگی کی مالی مشکلات کم از کم ساری حل ہو سکتی ہیں. میانہ روی اختیار کرو, چاہے فقر ہو چاہے غنا ہو. میانہ رو, درمیانی رستہ اختیار کرو. نہ تم رو بنو نہ پیچھے رہ جاؤ. یہ مشکل رہی ہے ہمیشہ انبیاء کے پیروکاروں کی, یا کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں یا کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی بات, مانے تو گائے کو خدا مان لے, نہ مانے نوح تو نوح کو نبی بھی. کبھی آگے بڑھ گئے کبھی پیچھے رہ گئے. اس لیے رسول اللہ نے ایک عظیم کام جب انجام دینے لگے حکم خدا سے, رسول اللہ نے غدیر میں ولایت پہ تقریر نہیں کی, غدیر میں ولایت تبلیغ کی ہے. تبلیغ کرنا یعنی دین کو لوگوں تک پہنچا دینا, دعوت دینا یعنی لوگوں کو اٹھا کے دین کے قریب لے آنا. یہ دو کام ہیں جو باہم چلتے ہیں. دعوت کھانے کو نہیں کہتے, دعوت کی گئی, دعوت کو بلایا گیا یعنی بس روٹی کھانے بلایا گیا نا, دین کی طرف بلایا گیا. ہاں البتہ کھانے کی دعوتیں بھی اچھی ہیں. یہ نہ ہو کوئی دلیل بنا کے کہے کہ بھئی وہ کہا تھا وہاں پہ کہ کھانے کی دعوت اچھی نہیں, تو بس آج سوکھا قرآن پڑھے گے. آج خالی درس ہوگا, کھانا نہیں ہوگا. دسترخوان بچھائیے, کھلائیے, اچھی بات ہوتی, اس سے برکت ہوتی. لیکن صرف اپنے جسم کی غذا کی فکر میں نہ رہیے, وہ لقمے بھی تناول کیجیے جو روح کو تقویت عطا کرتے ہیں. پس میانہ روی اختیار کرو. رسول اللہ نے عظیم ترین عمل انجام دیا. جب میدان غدیر میں جمع کیا سب کو, دیکھا کچھ لوگ آگے نکل گئے, کچھ پیچھے رہ گئے. انتظار کرو, یہ آگے والے واپس آ جائیں, یہ پیچھے والے مجھ تک آ پہنچے. کیونکہ ولایت خدا کی وہ نعمت ہے, جو اس سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا, جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک. جو اس قلعے میں آ گیا, ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. خدا کہتا ہے ولایت علی میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں آ گیا محفوظ ہو گیا. اتنی تھکی ہوئی صلوات. اب اتنی بکھری ہوئی صلوات. میرا گلا تو زور لگا کے بیٹھ گیا, آپ کا سن کے گلا بیٹھ گیا. خوب مل کے
جہاں رہتے ہیں 5 نور وہ چادر سارے محترم، وہ 9 چیزیں جو عزادار کے لیے ضروری ہیں، یا علی اسے اس قابل بنائیں گے عزادار. پھر سے پڑھواؤ، بلند آواز سے پڑھواؤ، پھر سے پڑھواؤ صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ افضل عبادت، اس میں کنجوسی نہ کیجیے. شخص معصوم کے پاس آیا، کہنے لگا میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، لوگوں کو بڑی بڑی دعائیں آتی تھی، پوری مفاتیح الجنان یاد تھی. مجازن کہہ رہا ہوں، اس وقت شیخ عباس نہیں تھے، مفاتیح نہیں لکھی تھی انہوں نے، لیکن ان کو بڑی بڑی دعائیں آتی تھی. مجھے کچھ نہیں آتا تھا، مجھے صرف درود آتا تھا، میں وہی پڑھتا رہا. کہا تو نے افضل ترین عمل کیا ہے. درود بڑی قیمتی چیز ہے. بس آگے محترم 9 چیزیں. کل میں وقت سے اتنا آگے نکل گیا، پتہ نہیں چلا، آپ کی توجہات کی وجہ سے گھڑی کی بجائے آپ کے چہروں میں محب ہوا اور پڑھتا چلا گیا. شاہد صاحب جو بڑے احترام سے آپ کو بٹھا رہے تھے، پھر بغیر دعا کے انہوں نے کہا فوراً نکلو، ابھی اگلی مجلس ہے خواتین کی. بھائی ان کا قصور میرا تھا، بہرحال اس میں تاخیر ہوئی. آج ہمیں وقت کو ذرا قابو رکھنا ہے. 9 چیزیں جو عزادار کے لیے ضروری ہیں، اسے اس قابل بنا دیں گی کہ وہ حسین کی سیرت پہ عمل کرے، وہ واقعی عزادار بنے اور کردار حسینی کی تبلیغ کرے. اپنے کردار کو مزین کرو، اس کردار کے اندر اخلاص ہو، عدل ہو، قصد ہو، میانہ روی ہو. اخلاص کی تمرین کی پریکٹس کی ضرورت ہے، قصد و میانہ روی کی پریکٹس کی ضرورت ہے، عدل کی پریکٹس کی ضرورت ہے. کہاں ہوگی؟ اپنی روزمرہ زندگی میں آج سے جا کر اپنے گھر میں، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ان رویوں کو اختیار کرنا شروع کرو. تمہاری پریکٹس ہوتی چلی جائے گی کہ کیسے عادلانہ رویہ اختیار کرنا ہے، کیسے عادل بننا ہے، کیسے اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ پریکٹس سے آنے والی چیزیں. تیسری چیز جو رسول اللہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے عطا کی اور جس کے ذریعے سے میں نے معاشرہ بدلا، وہ انقلاب نبوی برپا کیا کہ جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. جو زیادتی کرے، دیکھیے یہ دین ہے، یہ خالص دین ہے، یہ ناب دین ہے. امام خمینی کی اصطلاح اسلام ناب محمدی. امام خمینی کہتے ہیں مصیبت یہ ہوئی ہے کہ اسلام ناب کی جگہ اسلام ناخالص پڑھا دیا ہے کسی نے. ناخالص اسلام پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تم نے یزیدیت اور عبادتوں کو ملا دیا ہے. یہ ناخالص اسلام ہے جو یہ تو بتاتا ہے کہ جہاں نماز پڑھو وہ جگہ پاک ہو، جہاں نماز پڑھو وہ جگہ غصبی نہ ہو، جہاں نماز پڑھو اس جگہ کو کسی سے غصب نہ کیا گیا ہو. یہ وہ دین جو اس حد تک صرف فقہ احکام اور دین کے احکام بتاتا ہے. تو یہ ناخالص دین، نامکمل دین ہے. جگہ پاک بتا دی، جگہ کا غصبی نہ ہونا بتا دیا، مگر یہ نہیں بتایا جس سائے میں تم عبادت کرو وہ سایہ بھی یزید کا نہ ہو. امام فرماتے تھے ناخالص دین سبب بنا ہے کہ آج تم شہنشاہت کے ساتھ خوش رہ رہے ہو، اور بلکہ اس بات پہ خوش ہو کہ شہنشاہ بھی شیعہ ہے. شیعہ نام رکھنے سے نہیں بنتا، شیعہ کردار بنانے سے بنتا. یہ مقام ہے جو کچھ محنت کر کے حاصل ہوتا. بس اب اس کلچر سے پوچھیں کہ اگر کوئی تم سے بات کرے، تمہیں مثلا اینٹ مارے تو تم نے جواب کیسے دینا ہے؟ کہے گا پتھر سے جواب دوں گا. اتنے پتھر چلائے کہ مومنوں کے جسم قریب رہ گئے، روحیں دور دور چلی گئی. جسم ملے ہوئے ہیں، روحوں میں فاصلے پیدا ہو گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میرا بھی یہی رویہ ہوتا، تم کیا کرتے ہو؟ ایک مومن کے بارے میں گمان، حد سے گمان کرتے ہو وہ برا ہے اور اس کے مخالف ہو جاتے ہو. یا مثلا تمہیں کوئی آ کے کہتا ہے فلاں ایسا ہے، تم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، مخالف ہو جاتے ہو. اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو نگاہ بصیرت رکھتا ہوں، جو اس زمانے کے لوگوں کا صرف ظاہر نہیں دیکھ رہا تھا، باطن بھی دیکھ رہا تھا. میں وہ ہوں.
میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دکھتے تو انسان ہیں، اندر سے کیسے کیسے حیوانات ہیں. میں ان کے بیچ بڑی خاموشی سے بیٹھا رہا، ان کی حیوانیتوں کو آہستہ آہستہ دھوتا رہا، ان میں انسانیت کا بیج کاشت کرتا رہا. اگر میں جلد بازی کرتا، اگر میں تم جیسا ہوتا. کئی مرتبہ رسول اللہ کہتے نہیں تھے، قرآن پوری سورہ حجرات نازل ہوئی، لا تقدموا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی زبانوں کو نبی کی بارگاہ میں بلند مت کیا کرو. اونچا اونچا کیوں بولتے ہو نبی کے ساتھ میں؟ احترام کرو رسول اللہ. وراء الحجرات رسول کو آوازیں نہ دیا کرو جیسے ایک دوسرے کو دیتے ہو، کر کے باہر آ کے دروازے پہ آوازیں دیتے ہو. رسول کی عزت ہے، احترام ہے، ادب کرو. مومنوں کے امور میں تجسس نہ کیا کرو، لا تجسسوا. پوری سورہ حجرات ادب سکھانے کے لیے نازل ہوئی. رسول اللہ فرماتے ہیں جس طاقت سے میں نے بدلا وہ کیا تھا؟ جب لوگ زیادتی کریں معاف کرنے کا جذبہ رکھو. در عفو لذتی کے در انتقام نیست. معاف کرنے میں وہ مزہ ہے جو بدلہ لینے میں نہیں ہے. انسان کو وہی لذتیں پسند ہوتی ہیں جن سے وہ آشنا ہوتا ہے. آشنا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز پکا لی جائے کہ جو وہ نہیں عام روٹین میں نہیں کھائی جاتی تو کھانا مشکل ہو جاتا ہے گرچہ جتنی بھی مفید ہو. اگر ایک معاشرے کا ماحول ایسا بن جائے کہ وہاں سوچ ہی انتقامی ہو، گھروں میں انتقامی سوچ، اس نے یہ کیا تم یہ کر دینا. ماں بابا بچوں کی تربیت نفرت پہ نہیں کرو، بچوں کی تربیت محبت پہ کرو. محبتیں سکھاؤ، یہ محبتیں لوٹ کے تم تک آئیں گی. نفرتیں مت سکھاؤ، نفرت پہ تربیت مت کرو. سکھاؤ کہ جب کوئی زیادتی کرے، اپنا بھائی کر دے، اپنا دوست کر دے، اپنا عزیز کر دے، بدلہ لینے نہیں چلے جانا. کوشش کرنا معاف کر دو، بھول جاؤ، بات ہی مت کرو. ایسا رویہ اختیار کرو. میں شاید یہ مطلب پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہا ہوں، لیکن پھر سن لیجئے کہ ہمیں زبانیں کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا. ایک شخص آیا رسول اللہ کی محفل میں، بد زبانی کرنے لگا. رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. اس واقعے کو ذاکرین بڑے دلچسپ انداز میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا زبان کاٹو تو ہر وہ تلوار نیام سے باہر آ گئی جو میدان جنگ میں کبھی کام نہیں ہوئی. ان پر کم از کم یہاں پہ تو بات بن جائے گی، ایک ہو گئی تو عمل کر لیں گے. وہ چلے چھری لے کے زبان کاٹنے، رستے میں علی نے روک لی کا رکو. علی علیہ السلام اس شخص کے پاس لے جا کے پوچھا تیری ضرورت کیا ہے، تیری حاجت کیا، تجھے کیا چاہیے؟ گستاخی کے بدلے میں جب اس نے دیکھا اتنا نرم رویہ، اتنا خوبصورت انداز، رسول اللہ نے کیا کہا تھا اقطع لسان السائل، کاٹ دو اس کی زبان کاٹ دو. سب چھری سے زبان کاٹنے گئے، علی نبوی طریقے سے زبان کاٹنے گئے. پوچھا تیری حاجت، تیری ضرورت، فوراً دل منقلب ہو گیا اس کا. برا بھلا کہتا آیا تھا، قصیدہ پڑھتا ہوا لوٹ گیا. یہ دوڑ کے گئے رسول اللہ کی خدمت میں، کہا آپ نے زبان کاٹنے کا کہا تھا، علی انعام دے رہے ہیں. کہا ہم زبان ایسے ہی کاٹتے ہیں. وہ زبان جو بد اخلاق کاٹنا چاہتے ہو اپنے کردار کی خوبصورتی سے کاٹ دو. ہم نے گڑبڑ کر دی کچھ چیزیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو میں ذرا تھوڑا سستال ہوں، آپ ایک صلوات پڑھیں، بلا ساتھ چھوڑ رہا ہوں. یہ زبانیں ہم ایسے ہی کاٹتے ہیں، ہماری روش، ہمارا انداز یہی ہے زبان کاٹنے کا. محبت سے کاٹو زبانیں. بس جب کوئی زیادتی کرے رسول اللہ فرماتے ہیں اسے معاف کر دو. گڑبڑ ہم نے کیا کی ہے؟ گڑبڑ ہم نے یہ کی ہے کہ جو رویہ کفار کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا ہم نے اپنوں کے ساتھ اختیار کر لیا. وہ کافر جو حربی ہے، وہ کافر جو اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ جو دشمن ہے، قرآن کا فرمان ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو.
تم بھی اسے دشمن بناؤ. کہ پورا مطلب ہے میں شام کی مجلس کا بشرے کا عنوان ہی دشمن شناسی ہے. جس حد تک فساد ہے میں وہاں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس راہ کا رہبر ہو، رہبر اور ہدف تینوں چیزیں میسر آ جائیں، لیکن اگر دشمن سے غفلت ہو تو دشمن رہبر سے دور کر دیتا ہے، دشمن راہ چھڑا دیتا ہے. دشمن کا خیال رکھنا، دشمن سے دشمنی کرنا، اپنوں سے دشمنی نہیں کرنا. یہ نہ ہوگا کہ امریکہ کو مرد آباد نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ زیادتی کرے، رسول اللہ نے سکھایا معاف کرنا ہے. نہیں، امریکہ کو معاف نہیں کرنا، اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے. امریکہ کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں ہمیشہ حسن نصر اللہ بن کے رہنا. ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہنا. لیکن جب اپنوں میں آؤ تو پھر ٹوٹ جانا، پھر اکڑ ختم کر دینا. اور دیکھو دشمن پہ بھی حملہ اکڑ میں نہیں کرنا. کل عرض کیا تھا نا اخلاص، ایک ضربت جو افضل ہوئی، وہ کیسی ضربت تھی؟ وہ ضربت تھی جس میں علی نے اپنا غصہ شامل نہیں ہونے دیا تھا. تب دشمن پہ ضرب چلے گی تب بھی اخلاص کے ساتھ چلے گی. پتہ نہیں علی کے پیروکار کی زبان اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی دوست، اپنے ہی عزیز، اپنے ہی رشتہ دار کے بارے میں کیسے چل جاتی ہے. وہ زبان جو دوسرے کا دل کاٹ دیتی ہے. اس زبان کو روک لو. مزہ آتا ہے، ایک اور لذت سے خود کو آشنا کرو. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے یہ کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ایک اور لذت، ایک اور درد، ایک اور طوفان سے اپنے کو آشنا کرو. وہ لذت محسوس کرو. وہ لذت کیا ہے؟ جب اپنے سے زیادتی ہو تو آگے سے عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو. یہ لذت ہے. در لذتی کہ در انتقام. بس چوتھی چیز، جب کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دو. جب کوئی محروم کرے، پانچویں چیز، جب کوئی محروم کرے تم اسے عطا کر دو. کوئی تمہیں دعوت نہیں دیتا. مومن کی شرف ہے، مومن کا مقام ہے، مومن کی عزت ہے. رسول اللہ نے کعبے کو دیکھے، کعبہ تو بڑا عظیم ہے پر مومن تو اس سے زیادہ عظیم ہے. تو ایک شخص ہے مومن کو عزت نہیں دے رہا، آپ کا احترام نہیں کر رہا، آپ کو سلام ہی نہیں کر رہا، آپ کو محروم کر رہا ہے. آپ کیا کرو؟ آپ اسے سلام بھی کرو، عزت بھی دو. اگر کوئی کہے، دین میں ادب سکھائے گا، تمہیں کو کہے السلام علیکم، تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تم کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم اسے کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں جو جیسا ہدیہ دے تم اس سے بہتر اسے پیش کرو، اس سے بہتر دو اسے. اور اگر کوئی محروم، رسول اللہ فرماتے جس طاقت سے میں نے یہ معاشرہ بدلا، ہمیں محروم کیا گیا مگر ہم نے ہمیشہ عطا کیا ہے. ہم نے ہمیشہ عطا کیا. ہمیں پانی سے محروم کر دیا گیا لیکن آج ہمارے نام پہ اتنا پانی پلایا جاتا ہے کہ وہ پیاسا نہیں رہ سکتا. روز عاشور یقین جانے کسی مصیبت کی ضرورت، کسی مصائب کے بیان کی ضرورت نہیں ہوتی. گھر سے باہر انسان نکلے جب دیکھتا نا کس طرح کھینچ کھینچ کے پانی پلا رہے ہیں تو انسان سلام کرتا ہے حسین ابن علی کو کہ یہ انسان اگر حسین نہ ہوتا، یہ انسان کتنا خودخواہ ہوتا. کتنا بڑا احسان ہے حسین کا. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اے عزادارو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. محروم، تم کسی کو محروم نہ کرو. جو ہے دو، جو ہے خدمت میں پیش کرو. جس حد تک ممکن ہے احترام کرو. جس حد تک ممکن ہے اپنے گھر میں جگہ دو. جس حد تک ممکن ہے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھو. جتنی مساحت ہے دوسروں کے کام آؤ، ان کی مدد کرو. محروم، تمہیں محروم کر دیا جائے تو پرواہ نہیں کرو، تم محروم نہیں کرو. تمہیں اگر کوئی عزیز شادی کا کارڈ نہیں بھیج رہا، یہ مت کہو میں نہیں بھیجوں گا، اب مرنا جینا ختم. نہیں، وہ نہیں بھیج رہا تم اس سے زیادہ عزت و احترام سے بھیجو. وہ تمہیں خوشیوں اور غمیوں میں شریک نہیں کرا، تم شریک کرو. تم اپنا در بند مت کرو. ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت. حسین کہتے دنیا الٹی ہو گئی ہے،
معروف منکر ہو گیا، منکر معروف بن گئے. مجھے بتاؤ یہ کتابی حدیثیں صرف کتابوں میں بند پڑی ہیں. زندگی کی مشکلیں حل کرنے والے نسخے کتابوں میں بند پڑے ہیں، کوئی کھول کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے. زندگی کیسے سفرے کی اس رویے سے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اس کے بعد دیکھنا دل میں کتنی وسعت پیدا ہوتی ہے. خدا دل میں کتنی جگہ بنا دیتا ہے. جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر زیادتی کرے، تم پہ ظلم کرے، اسے تم معاف کرو. جو تم سے رابطہ توڑے، قطع تعلقی کرے، تم اس سے تعلق برقرار کرو. یہ نبوی طریقہ انقلاب و اصلاح ہے. یہ انقلاب نبوی کے اصول ہیں. حسین فرماتے ہیں سیرہ بسیرتی جدی و ابی، میں کربلا جا رہا ہوں تاکہ سیرت رسول زندہ کروں، ان اصولوں کو زندہ کروں جن سے انقلاب آتا ہے. جو قطع تعلق کرے، بہت حساسیت ہے دین کی، تعلق نہیں توڑنا. میں 21 رمضان کو اسی مقام پہ آپ کی خدمت میں پورا خطبہ عرض کر کے گیا ہوں، جس میں علی علیہ السلام نے نصیحتیں کی، بار بار تعلقات کا خیال رکھنا، آپس میں جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. علی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے گا، خدایا پناہ دے اس گناہ سے جو عمر کم کر دیتا ہے. صاحب نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہ قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا. گناہ ہے، ان سے بچو. جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق برقرار کرو. تم اپنا گھر بند مت کرو، اور یہ کام خدا کے لیے کرو، خدا کے لیے کرو. اول اس کا اخلاص، سب کچھ خدا کے لیے. وہ توحید ہے، وہ واحد ہے. بس تمہاری بھی کوشش یہ ہو کہ موحدانہ زندگی گزارو. جو عمل ہو وہ خدا کے لیے، تمہاری محبتیں خدا کے لیے، تمہارے رویے موحدانہ. جو ظلم کرے معاف کر دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو قطع تعلق کرے تم تعلقات کو برقرار کرو. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہو گئی. مجھے تو 6 لگ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو میری فہرست میں کوئی مسئلہ ہے. وہ بھی صلوات پڑھے محمد علیہ. پھر کاؤنٹ کر لیتے ہیں کتنی ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے. پہلی اخلاص، دوسرا عادل، تیسری میانہ روی، چوتھی کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دو، پانچویں کوئی محروم کرے تو عطا کرو، چھٹی کوئی رابطہ توڑے تو رابطہ برقرار کرو. اب ساتھ کیا کہ تمہاری خاموشی فکر و تفکر میں گزرے. کاش وقت ہوتا تو گفتگو اس پہ بات کرنے کا لطف آتا، لیکن وقت نہیں ہے. مجھے اپنے مطلب کو تمام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. کہ تمہاری خاموشی فکر و تفکر میں گزرے، تخیل و خیالات میں نہ گزرے، دوسروں کو زیر کرنے میں نہ گزرے. تدبر کرو، تفکر کرو. قرآن نے بار بار کہا افلا تتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اس لیے جس طرح اہل بیت میں کہا سیرت اہل بیت اختیار کرو. کہا علی کہاں، میں کہاں سیرت اہل بیت اختیار کر سکتا ہوں. قرآن نے کہا تفکر کرو. کہا میں نہیں کرتا، علامہ طباطبائی کریں گے تفکر. چونکہ تفسیر المیزان لکھنے کی صلاحیت تو علامہ طباطبائی میں. اگر کراتی بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں. کراتی کہتے ہیں قرآن نے کہا تدبر کرو، تم تدبر شروع کر دو. کہا اگر کسی درخت پہ پھل اور میوے لگے ہوئے ہوں، جو اس درخت کو جتنی طاقت سے ہلائے گا اتنا ہی پھل اسے ملے گا. تم بھی تدبر و تفکر کرو، جتنی طاقت ہوگی قرآن کے دسترخوان سے اتنے پھل تمہیں بھی مل جائیں گے. بھاگو نہیں، تدبر کرو، تفکر کرو. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. وہاں بولو جہاں اثر ہو، وہ بات کرو جو ضروری ہے. اگر صرف بولو گے، صحیح نہیں بولو گے تو معاشرے میں بدنام ہو جاؤ گے. صحیح بولو، درست بولو، لیکن خاموش رہو. تفکر کرو، تدبر کرو، اسرار کائنات میں تدبر کرو، اپنی ذات میں تدبر کرو. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم نے اپنی نشانیاں کائنات میں بھی رکھ دی، تمہارے نفوس میں بھی رکھ دی. بس تدبر و تفکر کرو. خاموشی یہ اصول ہے. پھر بار بار دہرا رہا ہوں، یہ اصول ہے. عزادار کی زندگی گزارنے کے اصول ہے. معاشرے کی اصلاح کے اصول ہے. بولو
تو ذکر خدا اور یاد خدا ہو. ایسا بولو کہ بندگان خدا خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. خاموشی میں تدبر کرو، بولو تو یاد خدا ہو، اور دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. یہ 9 اصول ہیں. اوصانی ربی بتسع، خدا نے مجھے 9 چیزیں عطا کی، میں نے ان کے ذریعے سے پورا معاشرہ تبدیل کر کے رکھ دیا. حسین فرماتے میں اپنی جد کی سیرت پہ عمل کرنے نکل رہا ہوں. وہی انقلاب جو نبوی انقلاب تھا، اسی انقلاب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. وہی عشق کی طرف، وہی عشق کی آگ پھر سے لگانا چاہتا ہوں جو میرے نبی، میرے نانا، میرے جد نے تمہارے قلوب میں منور کی تھی. لیکن یہ آگ لگانے کے لیے، یہ شعلہ، یہ شرر شعلہ کرنے کے لیے حسین کو قربانیاں دینی پڑیں گی. حسین کا خون اس شرر کو شعلہ کرے گا. عزاداران، پروردگارہ اس گریے کو معرفت کا سبب بنا دے. اس گریے کے ذریعے سے دلوں کو اتنا پاک کر دے کہ سیرت و کردار نبوی میں چلنا آسان ہو جائے. عزاداری سنت زینب ہے، اور زینب نے یہ سنت بڑی محنت سے قائم کی ہے. جب کربلا سے نکلی نا، ایک منزل تھی کہ جہاں پر حسین کی یتیمہ گرنے لگی، زینب نے سنبھالا اور رو پڑی. کہا بھیا حسین، مجھے یہ بتا میں کیا کیا بچاؤں، تیرا دین بچاؤں، تیرا مقصد بچاؤں، تیری اولاد بچاؤں. اجرکم ربکم. اب بھیا حسین، میں کس کس چیز کا تحفظ کروں، میں کس کس چیز کی محافظہ بنوں، کیا کہتا ہوں. لیکن بی بی ڈٹی رہی، چونکہ یہ نبوی اصول بی بی جانتی تھی کہ مجھے یزیدیت کے چہرے سے نقاب الجھنی ہے. مجھے کربلا کی جنگ کو کربلا میں رہنے نہیں دینا، بلکہ کربلا کو کوفہ و شام تک پہنچانا. جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں، اس محنت سے زینب نے یہ رستہ قائم کیا ہے جس پہ مجھے اور آپ کو چلنا ہے. فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں، شام غریبہ کا وقت آ گیا، کا ظالم ہمارے خیموں میں گھس کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا. حرم رسول کا احترام ختم ہو گیا. اجرکم ربکم. 5 محرم آ گئی، عاشورہ سے بڑا قریب ہو گیا. کا ایک ظالم میرے قریب آیا، میں نے دیکھا میری چادریں لوٹتا ہے، ساتھ ساتھ روتا بھی ہے. ظالم ہے، شقی ہے، مگر روتا ہے. کہ میں نے اس سے پوچھا، میرے قریب آیا، میری چادر لوٹنا چاہتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو چادریں بھی لوٹ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ روتا اس لیے ہوں، مجھے پتا ہے آپ آل رسول ہیں. کہ میں جانتا ہوں آپ آل رسول ہیں، اس لیے رو رہا ہوں. بیوی نے کہا پھر چادر کیوں لوٹتا ہے؟ کہ میں نے نہ لوٹی تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. انعام کا لالچ اتنا اندھا کر دیتا ہے. فاطمہ بنت حسین کہتی میں نے بڑی کوشش کی میری چادر بچ جائے، لیکن یہ لعین میری چادر لوٹ کر لے گئے. کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور اپنے 2 زانوں کے درمیان اپنے سر کو رکھا. کیوں کیا بیوی نے ایسے؟ کیونکہ فاطمہ بنت حسین کو ملکہ حیا، سید الشہداء کی بیٹیاں، ان بیٹیوں میں فاطمہ بنت حسین وہ بیٹی تھی جس کی شباہت فاطمہ زہرا سے تھی. حسین کہا کرتے تھے جب بھی میں اپنی اماں جان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں فاطمہ کو دیکھ لیتا ہوں. یہ فاطمہ بنت حسین شام غریبہ میں جب رضا چھینی کہ میں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور 2 زانوں کے درمیان اپنا سر رکھ لیا. کہ میں سنتی رہی، ظالم لوٹتے رہے، بچے ٹاپوں تلے کچلے جاتے رہے، فریادیں بلند ہوتی رہیں کہ اتنے میں یہ ظالم لوٹ مار کر کے لوٹ گئے. کہ میرے قریب مجھے وہ آواز سنائی دی جس آواز سے میں آشنا تھی. یہ آواز میری پھوپھی زینب کی آواز تھی. کہ پھوپھی اماں مجھے کہہ رہی تھی فاطمہ ظالم چلے گئے، سر اٹھا. کہ میں نے کہا پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھتی میرے سر پہ رضا نہیں ہے، میں بے رضا ہوں.
مجھے ردا لا دیجیے، میں سر اٹھا لوں گی۔ کہا فاطمہ ایک مرتبہ سر اٹھا کر تو دیکھ، پھر جو کہے گی وہ تقاضا پورا کر دوں گی۔ فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں میں نے سر اٹھا کے جب پھوپھی کے چہرے کو دیکھا تو انہی ہاتھوں سے جن سے سر چھپایا تھا سر پیٹنا شروع کیا۔ کہا پھوپھی اماں یہ لعین تو چادر تطہیر لوٹ ہے۔ اجرکم ربکم، خدا غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اے زہرا پہ گریہ کرنے والی، اے ثانیہ زہرا کا ماتم کرنے والی، اے مجلس میں پردہ و حجاب میں آنے والی مخدرہ، تیرا حجاب کہیں نہ اترے۔ اگر تو نے کسی محفل میں حجاب اتار دیا تو خوش ہوگی، بنت نبی کا دل ٹوٹ جائے گا، ثانیہ زہرا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بڑی محنت سے یہ پردہ بچایا ہے، بڑی محنت سے یہ حجاب بچایا ہے۔ کیا 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 سہا، بس ایک منزل اور سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ وقت آ گیا جب بی بی نے دربار شام میں جانا تھا۔ دربار شام میں بڑا سخت دربار ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ سید سجاد کو کبھی شام نہیں بھولا۔ شام میں وہ کچھ ہوا جو سید سجاد بھلا نہیں سکتے تھے۔ جناب زینب نے دربار میں جانا تھا، دربار کے باہر قافلہ روک دیا گیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں ہمیں سستانے اور آرام کرنے کے لیے نہیں روکا، دربار سجایا جا رہا ہے، ظالم جمع کیے جا رہے ہیں، غیر ملکی سفراء بلائے ہوئے ہیں، غیر مسلم سفیر بلائے ہوئے ہیں، ہمارا تماشا دکھایا جائے گا۔ زینب نے کہا سجاد دربار جانے، زینب جانے، میں ذوالفقار علی بنوں گی دربار میں، ہر ظلم اور ہر ظالم کی گردن قلم کر دوں گی۔ اتنے میں سید سجاد سے تقاضا کیا، کہا ہم نے پورے سفر میں کچھ نہیں مانگا، اب ہمارا تقاضا یہ ہے یزید سے کہیے کہ صرف دربار کے لیے، کیوں اس نے دربار میں غیر مسلم سفیر بلائے ہیں، ہم نبی کے گھر کی عزت و آبرو ہے، صرف اس دربار میں حاضر ہونے تک کے لیے ہمارا سر چھپانے کے لیے ہمیں چادریں دے دے۔ سید سجاد یہ تقاضا لے کر گئے مگر یزید نے رد کر دیا۔ جب لوٹ کر آئے اور پھوپھی کو کہا پھوپھی اماں چادریں نہیں دیتا، زینب تڑپ گئی، غیظ و غضب کے عالم میں آئی، کہا بیویو اب میں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، میں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم بھی آمین کہنا۔ اتنے میں سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بددعا آپ کا حق ہے مگر ایک مرتبہ رک کے اپنے بھیا کے چہرے کو تو دیکھیے۔ اب زینب نے کیا دیکھا، وہ سر جو نوکے نیزہ پہ بدل تھا، سر حسین گریہ کر رہا ہے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ کوئی اپنی بہن سے کہہ رہے ہو بہنا تو نے بڑا صبر کیا، بس یہ دربار کی منزل سہ لے، تیری بددعا یہ صبر ضائع کر دے گی۔ اجرکم ربکم، جزاکم اللہ۔ یہ آنکھیں کسی اور غم میں نہ روئیں، جب ہر آنکھ اندھی ہو یہ آنکھ نورانی ہو، یہ غم حسین میں رونے والی آنکھ ہے۔ بس بی بی نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کر لیا، اپنی مادر گرامی کی سیرت و سنت پہ عمل کرتے ہوئے بس اللہ رو۔ اب وہ وقت آ گیا جب زینب نے دربار میں جانا ہے۔ جو ہی دربار میں جانے کا وقت آیا بی بی بیٹھ گئی، سید سجاد آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں کیا دربار میں جانا مشکل ہو رہا ہے؟ کہا نہیں سید سجاد، آج میں تمہیں ایک راز بتاتی ہوں۔ کہا وہ کیا راز ہے؟ کہا جب امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی اور علی کی ضربت کی حالت سب نے دیکھی، علی کے بچے روتے تھے، علی ہر ایک کو تسلیاں دیتے تھے، مگر جب زینب علی کے قریب آئی تو علی سے تسلی نہیں دی گئی، علی خود رونے لگے۔ کہا میرے بابا نے اپنے آخری وقت میں روتے ہوئے مجھے کچھ کہا تھا، کہا 20 سال مجھ سے سب پوچھتے رہے کہ بابا نے آخری وقت میں کیا کہا تھا، کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، اے سید ساجدین وہ بات میں آپ کو آج بتاتی ہوں۔ کہا میرے بابا نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا اے زینب تجھ میں ایک وہ دن آئے گا جب تجھے بے ردا یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، زینب پرواہ نہ کرنا، اس وقت تیرا بابا خود آئے گا، تجھے ہاتھ پکڑ کے لے کر جائے گا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، بی بی یہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا بتا بابا دکھیاری زینب کا
وجہ زیارت الصلاۃ